کہ صحابہ کرام کو جو گالیاں دینے والا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کے کفر کے حوالے سے اس پر علماء اسلام کا اجماع یا اتفاق نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ رائے رکھتے ہیں اور بعض لوگ یہ رائے نہیں رکھتے ہیں۔ رائے رکھنے والے جو ہیں، اگر ہم دلائل کا تجزیہ کریں، دونوں جو فریق ہیں، فریقین جو ہیں، تو دلائل کے اعتبار سے صحابہ کرام کو جو سب و شتم اور برا بھلا کہنے کا معاملہ ہے، اسے شدید ترین ایک فسق کہا گیا ہے، اور اس طرح کرنے والے کو مبتدع یعنی ایک بدعتی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے کفر کے حوالے سے دلائل کے اندر قطعیت اور واضحیت نہیں پائی جاتی، اس کے کچھ اور بھی اطلاقات ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ اہل تشیع حضرات کے جو معاملات ہیں، جو حوالہ جات انہوں نے دیے، ایون غالباً میں ان کا نام بھول رہا ہوں، انہوں نے اپنا تعارف ایک سید زیادہ شاہ صاحب ہونے کے حوالے سے کروایا تھا، انہوں نے جو ایک کچھ دلائل وہاں پر کہیں سے پیسٹ کیے، اس کے اندر بھی یہ اختلاف رائے والی باتیں موجود ہیں۔ انہی دلائل کو اگر پڑھ لیا جائے جو انہوں نے پیسٹ کیے تھے، تو ان سب کے اندر بھی جو حوالہ جات انہوں نے دیے وہ سارے کفر پر متفق نہیں تھے۔ ان میں سے بعض نے کفر کی بات کی اور بعض نے فسق کی، فجور کی اور بدعت ہونے کی، گناہ کبیرہ ہونے کی، حرام ہونے کا ذکر کیا ہے۔ علماء کی اکثریت، میں ابھی یہ بات ریکارڈ کرنے سے پہلے کافی دیر سے، کم بیش 1 گھنٹے سے، مختلف جو اہل علم ہیں، مختلف سکول آف تھاٹس کے، ان کے نقطہ نظر کو دیکھتا رہا ہوں، تو مجھے زیادہ تر لوگ وہ ملے، ایون ان کا تعلق بریلوی علماء کے علاوہ دیوبند سے بھی تھا، جو بڑے بڑے ان کے سکول آف تھاٹس ہیں، خاص طور پر دیوبند کے اندر جو بڑے، جو ان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، جیسے جامعہ بن نوریہ ہے، اور ان کا ایک دارالفتاح ہے دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے، اور محدث والے ہیں جن کا تعلق مکتبہ اہل حدیث کے ساتھ ہے، اور کچھ اور عرب علماء کو بھی دیکھا، تو بیشتر ان میں سے جو ہیں وہ صحابہ کرام کے معاذ اللہ استغفر اللہ سب و شتم کو کفر قرار نہیں دیتے، بلکہ اسے حرام اور اسے فسق اور بدعت قرار دیتے ہیں۔ باقی باتوں پر پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور جن اہل علم نے ان کے اہل تشیع کے کفر کا ذکر کیا ہے، تو وہ بھی محض سب صحابہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ بعض نصوص قرآنی کے انکار کی وجہ سے۔ جیسے معاذ اللہ کوئی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی پر معترض ہوتا ہے، تو سورہ نور میں نازل ہونے والے ان کی برات کی جو آیات ہیں، ان کے انکار کی وجہ سے کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے انہیں پاک دامن قرار دیا ہے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی ہونا جو قرآن مجید کی آیت کے اندر مذکور ہے، وہ آیت کریمہ جس میں کہا گیا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غار ثور کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ اپنے صاحب ساتھی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس پر اجماع امت ہے کہ یہاں صاحب سے مراد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس میں اہل تشیع کو بھی کوئی اختلاف نہیں، ان کی تفاسیر میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ تو اب ان کی صحابی ہونے کا کوئی انکار کرے گا تو یہ اس کا جو کفر ہے حقیقت میں قرآن مجید کا جو اطلاق ہے صاحب کا ابوبکر صدیق پر، اس کے انکار کی وجہ سے کفر کہلائے گا۔ اہل تشیع حضرات کے حوالے سے جو علماء کرام، خاص طور پر جو متقدمین ہیں، جنہوں نے ان کے کفر کا ذکر کیا ہے، وہ اس کا مدار اور اس کی جو بنیاد ہے وہ ان کا اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سب کرنا نہیں ہے،
بلکہ جس طرح کہ اب یہ باتیں اگرچہ پرانی ہو گئیں، مگر بعض اہل تشیع حضرات کے جو ذاکر حضرات ہیں اور جو دیگر لوگ ہیں، ان کے منہ سے یہ باتیں نقل ہوتی آئیں کہ قرآن مجید مکمل نہیں ہے، اس کے اندر کچھ اور باتیں بھی تھیں جو اہل بیت اطہار علی مرتضیٰ کی شان میں تھیں، یہ نامکمل ہے۔ تو جنہوں نے کفر کافر قرار دیا وہ قرآن مجید کو نامکمل ماننے کی وجہ سے، یا بعض اہل تشیع وہ بھی گزرے جنہوں نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقام و مرتبہ کو حد سے زیادہ بڑھایا، بلکہ بعض ایسے طبقات بھی ان میں گزرے، غالباً تاریخ میں نصیری حضرات کے نام سے بھی ذکر ہوا ان کا، جنہوں نے ان کی الوہیت کا دعویٰ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے ان کی ذات میں حلول کا دعویٰ کیا، تو اس طرح کے عقیدے کی وجہ سے انہیں کافر قرار دیا گیا۔ یا کوئی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور انبیاء کرام سے افضل مانتا ہے، تو اس اعتبار سے ان پہ فتویٰ جات صادر ہوئے۔ کفر والا معاملہ اس کی بنیاد، صحابہ کرام کو سب والا معاملہ اصل بنیاد نہیں ہے، اصل بنیاد اس کی وہ دوسری ہیں جن میں سے چند کا میں نے ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معاذ اللہ سب و شتم کی وجہ سے اہل تشیع کا معاملہ جو ہے وہ امت سے جدا نہیں ہوا، یہ امت سے یہ الگ جو طبقہ بنے، سواد اعظم سے الگ جو ہوئے اور ان کا ایک الگ سے سکول آف تھاٹ ڈیولپ ہوا، نقطہ نظر بنا اور اختلاف ہوا، اس کی بنیاد یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اصل میں نتیجہ ہے کسی اور مسئلے کا۔ جو بنیادی مسئلہ اہل تشیع کی جو بنیاد بنا اور جس نے ان کو کھڑا کیا، سٹینڈ کیا، وہ مسئلہ امامت ہے۔ ان کا نقطہ نظر، ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصوص خلیفہ ہے اور خلیفہ بلا فصل ہے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خلیفہ نامزد کر دیا تھا، مسئلہ امامت کی بنیاد۔ بلکہ صرف حضور پر ہی نہیں، وہ اس بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ انہیں اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیجئے، اور اس پر وہ ان حیات کا بھی حوالہ دیتے ہیں جس میں کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو وحی بھیجی گئی ہے آپ وہ لوگوں کو اس کا اعلان کر دیجئے، اور اگر آپ نے اس پیغام کو، حکم کو نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا پہنچایا ہی نہیں۔ وہ جو آیت کریمہ کا مفہوم میں نے عرض کیا ہے، ان آیات کا اطلاق قرار دیتے ہیں اس مسئلے کو کہ وہ حکم تھا جس کو پہنچانے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے تھے۔ یا وہ حدیث پاک جس کا ذکر بخاری شریف میں آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام وصال میں، ایام مرض میں، جن میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، وہ قلم کتاب لانے کا حکم دیا تھا، لکھنے کا، اور اس پر پھر جو آگے معاملہ ہوا تفصیل جس کی معلوم ہے، وہ کہتے ہیں وہ حکم لکھنا چاہتے تھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حوالے سے۔ یہ ان کے پاس کچھ اور، یہ میں نے چند دو باتیں ذکر کر دی ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس اور اپنے دلائل ہیں کہ یہ خلافت جو ہے بلا فصل ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ کرنے کے بعد پھر جو باقی لوگ تھے، ظاہر ان کے اندر خلفائے راشدین جو ثلاثہ ہیں، پہلے تین، اور دیگر اشرف و بشر اکابر صحابہ کرام، حضرت علی مرتضیٰ کو خلیفہ اول نہ بنائے جانے کی وجہ سے وہ ان اصحاب کرام کو اپنی دانست میں، اپنی سوچ کے مطابق غاصب اور ظالم قرار دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ کا حق مار لیا تھا۔ اصل بنیاد اہل تشیع کی یہاں سے کھڑی ہوئی۔ جب مسئلہ امامت مان لیا اور اس کو منصوص مان لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی مان لیا کہ حضور نے وصیت ان کے بارے میں کی ہوئی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ جو وصیت پوری نہیں کرے گا اور منصوص امام کی مخالفت کرے گا تو ان کی نظر میں تو پھر وہ سارے فتوے لگیں گے نا ان کے اوپر، بنیاد جو انہوں نے وہ بنا لی ہے۔ ہمارا اس بنیاد سے اتفاق نہیں ہے، بنیاد غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ جو آیات مجمل ہیں ان میں سے اپنی معنی کی وضاحت اور تفصیل بنا رہے ہیں،
کسی واضح آیت کریمہ میں، کسی واضح حدیث پاک میں اس طرح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ان کو خلیفہ بنائے جانے کے حوالے سے نہ قرآن میں مذکور ہے نہ حدیث پاک میں ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے، اور اس پر ہم یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ خود حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال ہا سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مشاجرات ہوئے، اس زمانے تک کبھی بھی اس دعوے کو نہیں دہرایا، کبھی اس دعوے کا ذکر ہی نہیں کیا کہ جی میں تو خلیفہ بلا فصل تھا اور میرے ساتھ مخالفت کی گئی اور میری حمایت نہیں کی گئی، اور بلکہ آپ تو ان خلفائے ثلاثہ کے مؤیدین بھی تھے، ان کے وزیر بھی تھے، ان کے مشیر بھی تھے، ہم تو ان سائڈ کو دیکھتے ہیں۔ مگر پھر شیعہ حضرات پھر اس سے جب ایک بات پہ ان کا بنیاد مضبوط نہ ہو سکی تو پھر یہاں سے انہوں نے تکیہ نکال لیا کہ نہیں وہ دل سے راضی نہیں تھے اور حالات کے جبر نے ان کو کیا تھا، تو خرابیاں ساری ان کی وہاں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ہمارے دوستوں کو اور بھائیوں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اس بات کو اپنا مضمون بنا لیا ہے جو کہ اصل مضمون کے نتیجے کے طور پہ ہے، نہ کہ اصل مضمون۔ محترم شاہ صاحب نے جو اس مسئلے کو اٹھانے کے پہلے باعث بنے اور پھر اب گروپ لیفٹ کر چکے ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر احباب بھی، مجھے اکثر جب دوستوں سے اہل تشیع حضرات کے حوالے سے گفتگو کا موقع ملتا ہے تو وہ ان کے کافر ہونے کے حوالے سے اپنی دانست میں جو دلائل دیتے ہیں، دیکھیں جی ان کا تو کلمہ بھی ہم سے نہیں ملتا، ان کی اذان بھی ہم سے نہیں ملتی، ان کی نماز کا طریقہ بھی اور ہے، ان کا وضو بھی اور طرح کا ہوتا ہے، ان چیزوں کو بطور ریفرنس دیتے ہیں ان کے کفر کے ثبوت اور دلیل کے طور پر۔ اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ جو باتیں جو ذکر کی گئی ہیں، جن کا تعلق عملی زندگی کے ساتھ ہے اور کچھ فقہی معاملات کے ساتھ ہے، یہ کفر کی دلیلیں نہیں ہو سکتے ہیں۔ کلمہ ٹھیک ہے، بنیاد ہے اسلام کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی بات کا لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ جو دو چیزیں ہیں، یعنی اقرار الوہیت، وحدانیت، اور رسالت محمدی علیہ صاحب صلاۃ السلام، یہ تو اہل تشیع کے کلمے کا بھی حصہ ہیں، یعنی وہ بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں اور حضور کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ جو اضافہ کیا وہ کیا کیا؟ اضافہ وہی کیا جو ان کا عقیدہ ہے، علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ، و خلیفۃ بلا فصل، کہ حضرت علی اللہ کے ولی ہیں اور حضور نبی پاک کے وصی ہیں، وصیت یافتہ ہے، وصیت شدہ ہے ان کے بارے میں کہ یہ خلیفہ ہے اور وہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ اب اس کلمے میں اضافہ ٹھیک ہے، یہ کلمے کا اضافہ دین کا حصہ نہیں ہے، ایک بدعت قرار پائے گی، اور شاید خود اہل تشیع میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں ایسے علماء جو اس اضافے کو بدعت کہتے ہیں، میں نے سنا ہے ان کو۔ اب اس کو کفر کی بنیاد اس لیے نہیں بنایا جا سکتا کہ جو اسلام تھا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، حضور کی رسالت کا، اسی کو کر کے ہم مسلمان ہو رہے ہیں، اسی کو وہ بھی کر رہے ہیں، تو جو اضافہ ہے وہ ان کے اس عقیدے کا اظہار ہے، اور یہ اضافہ بدعت کہلائے گا نہ کہ کفر کہلائے گا۔ اسی طرح آذان کا معاملہ بھی یہی سیم ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے ساتھ ساتھ وہ اشہد ان علی امیر المومنین، اور آگے وہ اپنے وہی عقیدہ جس کا ذکر کلمے کے آخر میں کرتے ہیں وہ اذان میں بھی کر دیتے ہیں۔ تو جو اصل اللہ اور اس کے رسول کی گواہی ہے، اللہ کے الہ ہونے کی اور رسول اور آقا کے رسول ہونے کی، وہ گواہی تو وہ بھی دے رہے ہیں، اضافہ کر رہے ہیں اپنے اس عقیدے کا جس کا تعلق عقیدہ امامت کے ساتھ ہے، تو اضافہ بدعت قرار پائے گا، کفر نہیں ہو سکتا، کیونکہ کفر تو اللہ کی وحدانیت کے انکار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کی وجہ سے ہوگا۔ اس کا وہ اقرار کر رہے ہیں، ایک اور چیز کا اضافہ کر رہے ہیں، وہ اضافہ بدعت کہلائے گا، کفر کی دلیل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نماز کے معاملات ہیں، کوئی کہے کہ نماز ہماری طرح نہیں پڑھتے ہیں، تو خیر یہ اختلاف تو آپ کو پتہ ہے، اہل سنت والجماعت کے بھی، ہمارے شافعی، حنبلی، مالکی، کئی ہاتھ میں رفع دین کرتے ہیں، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، کوئی ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، یہ تو فقہی اختلافات ہیں، یہ تو کفر کی بنیاد ہو ہی نہیں سکتے، اور روایات کا جو کثیر ہے، یعنی کہ ہمارا جو یعنی کہ احادیث پاک کی جو ایک ذخیرہ ہے، اس میں جو روایات کے اندر جو کثرت ہے اور اس کے اندر جو ایک
مختلف مواقع کی روایات مختلف آئی ہوئی ہیں، اس کی بیس کے اوپر وہ اختلاف ہے، وہ اہل سنت کے اندر بھی ہے، وہ اہل تشیع بھی کر لیتے ہیں۔ مجھ ناچیز کا بھی ادارہ منہاج القرآن اور بانی ادارہ سے ایک ادب اور محبت کا، عقیدت کا تعلق ہے، اور اس ادب اور محبت کا جو تعلق ہے، اس کی جو بنیادیں ہیں اس محبت کی، ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب مدد العالی سے، ان میں ایک جو بڑی وجہ اور بنیاد ہے وہ ان کے فکر کا معتدل ہونا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے اندر جو ایک فرقہ واریت اور انتہا پسندانہ جذبات تھے، خصوصاً آج سے 30-40 سال پہلے جو حالات چل رہے تھے مناظرہ بازیوں کے، ایک دوسرے پر کفر کے، شرک کے، گستاخی کے، بدعتی کے فتویٰ جات لگائے جانے کے، اور مسلمانوں کے درمیان ایک نفرت کو ابھارنے کا جو ایک سلسلہ زور و شوروں پہ چلا آ رہا تھا، میں اس کو ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح مسالک کو من حیث الکل جو فتوے جاری ہوتے تھے کہ فلاں کافر ہیں، فلاں مشرک ہیں، فلاں گستاخ ہے، ایک پورے طبقے کا نام لے کر انہوں نے آ کر، میں ان کی اس علمی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے آ کر یہ آواز اٹھائی اور بلند کی پوری طاقت کے ساتھ کہ پورے کے پورے طبقات پر کفر کے فتوے لگانا یہ غیر عالمانہ روش ہے اور درست نہیں ہے۔ کفر کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ پرسن ٹو پرسن ہوتا ہے، کیس ٹو کیس ہوتا ہے، اس میں ہر بندے کی جو انڈیویجول ہے اس کی رائے کو دیکھا جائے گا، اسے اس کی غلطی پر یا اس کے عقائد میں اگر کوئی کفر و شرک یا بدعقیدگی یا گستاخی ہے اس پر متنبع کیا جائے گا اور دلائل کا تبادلہ کیا جائے گا۔ اگر وہ باز نہیں آتا تو پھر اس کا جو التزام کفر ہے اور لزوم کفر کے معاملات ہے پھر اس کے آگے جاری ہوں گے، نہ کہ آپ لاکھوں افراد پر مشتمل اور کروڑوں افراد پر مشتمل کسی طبقے کے ایک ایک فرد کے بارے میں ایک فتویٰ جاری کر دیں۔ یہ بڑی بدقسمتی تھی جو ہو رہی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے کہ انہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی، حالانکہ انہیں اس پر بہت زیادہ طعن و تشنیع کا نشانہ بننا پڑا، اپنوں نے بھی نہیں بخشا، غیروں نے بھی نہیں بخشا ان کو، مگر اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس کفر اور شرک اور گستاخیوں اور کے فتاویٰ کے زمانے کے اندر ایک اعتدال کی آواز کو بلند کیا انہوں نے، اور ہم جیسے لوگوں کو جو انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے کہ خدا جانے کہ امت میں کوئی مسلمان بچتا بھی ہے یا نہیں بچتا ہے، چونکہ ہر طبقہ دوسرے طبقے کو کفر کے فتوے لگا رہا ہے تو پیچھے بچنے والا ہی کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے اس طرح کی روش دے کر اس میں جو ایک انتہا پسندی کے عنصر کو ختم کیا اور ایک معتدل سوچ پیدا کی، یہ بہت قابل قدر ہے ان کی، جی اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی دے۔